السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو خاموشی سے ایک دعا دل میں لیے جیتے ہیں؟ ایک ایسی دعا جو زبان پر کم اور دل میں زیادہ رہتی ہے، وہ دعا جس میں آپ اپنے رب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ انسان جو میری زندگی کا سکون بنے گا، جو میرے ایمان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرے گا، جو میرے دکھ میں میرا ساتھی اور میری خوشی میں شکر گزار بنے گا، آخر وہ کب آئے گا؟ وقت گزرتا رہتا ہے، دن مہینوں میں بدلتے ہیں اور مہینے برسوں میں، اور اس دوران دل کے اندر کئی کیفیتیں آتی جاتی ہیں، کبھی امید، کبھی خاموشی، کبھی صبر اور کبھی تھکن۔ یہ سب احساسات غیر فطری نہیں ہیں، کیونکہ انتظار آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس چیز کا جسے انسان اپنی تقدیر کا حصہ سمجھتا ہو۔ بہت سے لوگ اسے صرف اتفاق یا وقت کا کھیل کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جانتے ہو حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کا دل ایسے ہی خالی نہیں ہو جاتا۔ دل میں پیدا ہونے والی کیفیتیں اکثر انسان کی باطنی تیاری کا حصہ ہوتی ہے۔ آج ہم ان روحانی تبدیلیوں کی بات کریں گے جو اکثر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان کی زندگی ایک نئے اور اہم مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی پیش گوئیاں نہیں ہے اور نہ ہی غیب کا دعویٰ، بلکہ وہ باطنی کیفیتیں ہیں جو صبر، دعا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو پہلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پہلی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ وہ بے چینی جو پہلے ہر وقت دل میں رہتی تھی، آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ آپ اب بھی دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دل میں ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، ایسا سکون جس میں جلد بازی نہیں، مایوسی نہیں اور کسی سے موازنہ کرنے کی عادت بھی نہیں رہتی۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے معاملے کو پوری طرح سے، پورے دل سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا سیکھ لیا ہے۔ جانتے ہو جب انسان کا دل نتیجے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر مطمئن ہو جائے تو یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں صبر عبادت بن جاتا ہے۔ اور دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ آہستہ آہستہ دوسروں کی زندگیوں سے ہٹ کر اپنی ذات پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی اصلاح، اپنی تعلیم، اپنے اخلاق اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ آپ خود کو بہتر بنانے لگتے ہیں، بغیر اس فکر کے کہ سامنے والا کون ہے یا کب آئے گا۔ یہ اندرونی تبدیلی اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ انسان اب کسی تعلق کو خالی پن بھرنے کے لیے نہیں بلکہ ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، کیونکہ اچھے رشتے ہمیشہ بہتر انسانوں کے درمیان ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اور تیسری کیفیت ہے کہ آپ کی دعا میں اب الفاظ کم اور یقین زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ مانگتے ضرور ہیں، لیکن دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ آپ کا دل بے وجہ خوف زدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مستقبل کے بارے میں سوچ کر گھبراتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، اگر آپ اپنی زندگی میں ایسی کیفیتوں کو محسوس کر رہے ہیں تو بے چین نہ ہوں۔ زندگی کے اہم فیصلے ہمیشہ جلدی میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں
اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھائیں اور خود کو اس قابل بنائیں کہ جب کوئی آپ کی زندگی میں آئے تو وہ آپ کے ساتھ سکون محسوس کرے۔ یاد رکھیں، جو آپ کی تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا، نہ وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد۔ بس اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھیں اور شکر کے ساتھ انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے، صبر دے، ہمت دے اور وہ عطا کرے جو آپ کے حق میں بہتر ہو، جس کو آپ دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یا اللہ، ہم سب تیرے شکر گزار بندے ہیں کہ تو نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر ایک دوسرے سے جوڑا۔ اے رب کریم، جن جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو سب کے دلوں کے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ، تو ان سب کی ہر جائز خواہشات کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ جو دلوں میں چھپی ہوئی تمنائیں ہیں جنہیں وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے، تو انہیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا رزاق، جو لوگ رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور انہیں جو رزق دے اس میں برکت اور سکون عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ نکاح کے انتظار میں ہیں انہیں نیک، صالح اور سکون دینے والا شریک حیات عطا فرما، جو ان کے ایمان میں اضافہ کرے اور ان کی زندگی میں راحت کا سبب بنے۔ یا رب رحیم، جنہیں اولاد کی خواہش ہے انہیں نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد عطا فرما چکا ہے انہیں اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق دے۔ یا رب، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرما اور انہیں حلال اور باعزت طریقے سے قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، انہیں اچھی صحت، اعلیٰ عزت اور طویل عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا رحمان، جو لوگ بیمار ہیں، چاہے بیماری جسم کی ہو یا دل کی ہو، ان سب کو کامل شفا عطا فرما، ایسی شفا کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ میرے پیارے اللہ، جو لوگ ٹوٹے ہوئے دل لے کر خاموشی سے مسکرا رہے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اور ان کے صبر کو انعام میں بدل دے۔ یا رب، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا، اور ہمیں وہاں سے عطا فرما جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ اے رب کریم، ہماری ہر دعا کو قبول فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔